بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، دوبارہ آ جائیے اس نئے ویڈیو کے اندر آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 8th اسٹینڈرڈ جغرافی اردو میڈیم سبق نمبر 8 صنعت، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے صحیح متبادل کے سامنے بنے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے۔ الف ہے صنعتی ترقی پر درج ذیل میں سے کون سا عامل اثر انداز نہیں ہوتا؟ آپشن ہے پانی، بجلی، مزدور، ہوا۔ اس کا جواب آئے گا ہوا۔ با ہے درج ذیل میں سے کس صنعت کا شمار چھوٹے پیمانے کی صنعت یعنی چھوٹی صنعت میں ہوتا ہے؟ آلات سازی کی صنعت، جلد سازی کی صنعت، ریشم سازی کی صنعت یا شکر سازی کی صنعت؟ اس کا جواب آئے گا جلد سازی کی صنعت۔ آئیے اگلا جیم ہے، درج ذیل میں سے کس شہر میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا مرکز نہیں ہے؟ پرانی دلی، نئی دلی، نوئیڈا، بنگلورو۔ اس کا جواب آئے گا پرانی دلی۔ دال ہے صنعت کاروں کو منافع میں سے 2% رقم کس لیے استعمال کرنا ضروری ہے؟ ٹیکس پر، صنعتوں کی سماجی ذمہ داری پر، اشیاء اور خدمات ٹیکس پر، فروخت ٹیکس پر۔ اس کا جواب آئے گا صنعتوں کی سماجی ذمہ داری پر۔ آئیے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط لکھیے۔ غلط بیان کو درست کر کے لکھیے۔ الف ہے ملک میں چھوٹی اور درمیانی پیمانے کی صنعتیں بڑی صنعتوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ با ہے ملک میں صنعت کاری ملک کی معاشی ترقی کا اشاریہ ہوتی ہے۔ جی میں MIDC کے قیام کا مقصد صنعتوں کی لامرکزیت ہے۔ اور دال ہے صنعتوں کی سماجی ذمہ داری ہر صنعت کے لیے لازمی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، پہلا جو بیان ہے الف، یہ صحیح بیان ہے۔ ملک میں چھوٹی اور اوسط پیمانے کی صنعتیں بڑی صنعتوں کے لیے تکمیلی ہوتی ہے۔ با والا جو بیان ہے یہ بھی صحیح بیان ہے۔ جیم والا بیان بھی صحیح ہے۔ دال والا جو بیان ہے یہ غلط ہے۔ صحیح بیان یہ ہے کہ صنعتوں کی سماجی ذمہ داری ہر صنعت کے لیے لازمی نہیں ہے۔ آئیے اگلا سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب 3 سے 4 جملوں میں لکھیے۔ الف ہے صنعتی علاقے کے لیے حکومت کی جانب سے کون کون سی سہولتیں مہیا ہوتی ہے؟ با ہے صنعتی ترقی کے اثرات قومی ترقی پر کس طرح پڑتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جی میں صنعتوں کی سماجی ذمہ داری کی افادیت کے متعلق اپنے خیالات مختصراً لکھیے۔ اور دال ہے چھوٹی صنعتوں کی کوئی 3 خصوصیات لکھیے۔ تو آئیے جواب دیکھیں گے۔ پہلے سوال کا جواب ہے صنعتی علاقے کے لیے حکومت کی جانب سے درج ذیل سہولتیں مہیا ہوتی ہے۔ نمبر 1، صنعتی علاقوں کی صنعتوں کو حکومت کی جانب سے بجلی، پانی اور ٹیکس میں سہولت دی جاتی ہے۔ نمبر 2، صنعتی علاقوں کی صنعتوں کو حکومت کی جانب سے رعایتی قیمت پر زمین فراہم کی جاتی ہے۔ اگلا جو سوال ہے اس کا جواب ہے نمبر 1، صنعتی ترقی کی وجہ سے روزگار کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ملک کے لوگوں کو روزگار ملنے کی وجہ سے فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ نمبر 3، صنعتی ترقی کی وجہ سے ملک کی مجموعی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، ملک میں پیدا ہونے والی اشیاء کو برآمد کیا جاتا ہے، جس سے ملکوں کو غیر ملکی کرنسی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح صنعتی ترقی کا قومی ترقی پر اثر پڑتا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے نمبر 1 ہے، سماج میں بڑے پیمانے پر منافع کمانے والے صنعت کاروں یا صنعتی گروہ کو اپنے منافع کی کچھ فیصد رقم سماجی فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے خرچ کرنا سماجی ذمہ داری کہلاتا ہے۔ نمبر 2، صنعتوں کی سماجی ذمہ داری میں صنعت کار یا صنعتی گروہ الف تعلیمی یا صحت عامہ سے متعلق سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں، اور بعض سماج کے بے سہارا لوگوں، معذوروں اور ضرورت مند افراد کے لیے رہنمائی کے مراکز چلا سکتے ہیں۔ جی میں کسی گاؤں کو گود لے کر اس کی ترقی میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ دال ماحولیاتی ترقی کے مراکز قائم کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، صنعتوں کی سماجی ذمہ داری کے سبب اطراف کے لوگوں کی فلاح و بہبود ہو سکتی ہے۔ آئیے اگلے سوال کا جو جواب ہے، چھوٹی صنعتوں کی کوئی 3 خصوصیات حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، چھوٹی صنعتوں کو سرمایہ، جگہ اور مشینوں کی نسبتاً کم تناسب میں ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، چھوٹی صنعتوں میں نسبتاً کم نفری قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، چھوٹی صنعتوں میں پیدا ہونے والی اشیاء کے بازار یعنی منڈی نسبتاً محدود ہوتے ہیں۔
اگلا سوال نمبر 4 درج ذیل سوالوں کے تفصیلی جواب لکھیے۔ الف صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی وضاحت کیجیے۔ باہ مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے فائدے لکھیے۔ جی میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کی اہمیت بیان کیجیے۔ دال ہے بھارت کی آبادی کے لحاظ سے نئی صنعتوں کا قیام بے روزگاری کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، وضاحت کیجیے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے سوالوں کے جواب۔ الف کا جواب ہے صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 طبعی ساخت، خام مال، نفری قوت، پانی کی فراہمی، نقل و حمل کی سہولیات، سرمایہ بازار، سرکاری پالیسیاں، سیاسی حالات وغیرہ۔ یہ عوامل کسی علاقے یا ملک کی صنعتی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آئیے اگلے سوال کا جواب ہے مثلاً گھنا جنگلاتی علاقہ، پہاڑی علاقہ، ریگستانی علاقہ وغیرہ مقامات کی ناموافق طبعی ساخت کی وجہ سے اور نقل و حمل کی سہولیات کے محدود پیمانے پر فراہمی کے سبب صنعتی ترقی محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ نمبر 3 مثلاً زرخیز میدانی علاقے میں زرعی ترقی خوب ہوتی ہے۔ زرعی مال کا دیگر پیشوں میں خام مال کے طور پر استعمال ہونے کی وجہ سے ایسے علاقوں میں دیگر صنعتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ نمبر 1 مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام 1 اگست 1962 کو عمل میں آیا۔ نمبر 2 اس کارپوریشن کے ذریعے مہاراشٹر کے ہر ضلع میں صنعتی علاقہ تشکیل دیا گیا ہے۔ نمبر 3 ان صنعتی علاقوں کی صنعتوں کو حکومت کی جانب سے زمین کی قیمت، بجلی، پانی اور ٹیکس میں رعایت دی جاتی ہے، اس وجہ سے صنعت کاری کو فروغ ہوتا ہے۔ اگلا سوال کی جواب کی طرف چلیں گے۔ نمبر 4 ہے ہر ضلع میں MIDC کے ذریعے صنعتی علاقہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے صنعتوں کی لامرکزیت کو فروغ ہوتا ہے۔ نمبر 5 MIDC ریاست میں روزگار کی سطح، تجارت اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے نمبر 1 اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت میں معلومات تلاش کرنا، معلومات حاصل کرنا، معلومات کا تجزیہ کرنا، طلب کے مطابق معلومات فراہم کرنا وغیرہ امور شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کے ذریعے دنیا کے کسی بھی شخص کو دنیا کے کسی بھی معاملے کی معلومات آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اگلا ہے نمبر 2 اس صنعت میں معلومات سے متعلق امور کے لیے کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل فون وغیرہ وسائل کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان وسائل کے ذریعے نسبتاً کم خرچ، کم وقت اور کم محنت میں حسب ضرورت معلومات فراہم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 اس صنعت سے حاصل ہونے والی معلومات کی مدد سے انفرادی، تعلیمی، معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے نمبر 1 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت کی آبادی 2011 میں تقریباً 121 کروڑ تھی۔ نمبر 2 بھارت کے زیادہ تر لوگوں کا اہم پیشہ زراعت ہے اور بھارت میں زیادہ تر زراعت موسمی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارت میں روزگار کا تناسب زیادہ ہے، اس لیے بھارت میں بڑے پیمانے پر صنعتوں کا قیام اشد ضروری ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے نمبر 3 بھارت میں بڑے پیمانے پر چھوٹی صنعتیں اور اوسط درجے کی صنعتیں قائم کی جائے تو بے روزگار افراد کو اور عورتوں کو بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ نمبر 4 بھارت میں بڑے پیمانے پر بڑی صنعتیں قائم کی جائے تو شہر کاری کو فروغ ہوگا اور دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف بڑے پیمانے پر ہونے والی آبادی کی نقل مکانی کو روکنا ممکن ہوگا۔ قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور اس طرح بے روزگاری کو دور کرنا ممکن اور آسان ہوگا۔ آئیے اگلا جو سوال نمبر 5 ہے درج ذیل بیانات کے لیے رواں خاکہ تیار کیجیے۔ الف آپ جو کپڑے استعمال کرتے ہیں ان کا کھیت سے لے کر آپ تک پہنچنے کا سفر بیان کیجیے اور باہر کسی صنعت کے مقام کا تعین کرنے والے ضروری عوامل کی معلومات دیجیے۔ تو یہ سوال نمبر جو الف ہے جو کپڑے ہم تک کھیت سے لے کر آپ تک کیسے پہنچتے ہیں وہ دیکھیں گے ہم۔ سب سے پہلے زرعی مال یعنی کہ کپاس نکلنے کے بعد کپاس جاتا ہے سوت بننے کے لیے، سوت تیار کرنا، اس کے بعد دھاگے بنتے ہیں، اس کے بعد کپڑے کی تیاری ہوتی ہے۔
با جو ہے کسی صنعت کے مقام کا تعین کرنے والے ضروری عوامل کی معلومات دیجیے۔ تو صنعت کا مقام کا تعین کرنے والے عوامل، سب سے پہلے طبعی عوامل، اس میں نمبر 1 ہے طبعی ساخت، نمبر 2 مٹی، نمبر 3 معدنی دولت، اور نمبر 4 آب رسانی۔ معاشی عوامل ہے زراعت اور خام مال، نقل و حمل، بازار، سرمایہ۔ دیگر عوامل ہیں نفری قوت کی تعداد، نفری قوت کی خوبیاں، سائنسی ترقی اور تکنیکی ترقی۔ سوال نمبر 6 جو ہے فرق واضح کیجئے۔ اس میں الف ہے درمیانی پیمانے کی صنعت، بڑے پیمانے کی صنعت، دونوں میں فرق واضح کرنا ہے، درمیانی پیمانے کی صنعت اور بڑے پیمانے کی صنعت۔ اور با ہے زراعت کی تکمیلی صنعت اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دونوں میں فرق۔ پہلے جو ہے درمیانی صنعت اور بڑی صنعت، تو درمیانی صنعت جو ہے بڑی صنعتوں کے مقابلے میں درمیانی یعنی اوسط درجے کی صنعتوں کے لیے کم مقدار میں سرمایہ، جگہ، نفری قوت اور مشینی آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بڑی صنعت میں کیا ہوتا ہے؟ بڑی صنعت میں درمیانی صنعتوں کے مقابلے میں بڑی صنعتوں کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ، جگہ، نفری قوت اور مشینی آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مثالیں دیکھیں گے۔ درمیانی صنعت کی مثال پھلوں پر اعمال کی صنعت، فوڈ پروسیسنگ، گڑ سازی وغیرہ درمیانی صنعت کی مثالیں ہیں۔ اور بڑی صنعت کی مثالیں شکر سازی، کپڑے کی صنعت، موٹر سازی، دوا سازی وغیرہ بڑی صنعتوں کی مثالیں ہیں۔ آئیے اگلا جو سوال تھا با زراعت کی تکمیلی صنعت اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت، ان میں فرق۔ تو مقام بندی پہلے دیکھیں گے۔ زراعت کی تکمیلی صنعت عام طور پر زراعت کی تکمیلی صنعت کی مقام بندی دیہی علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت عام طور پر اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کی مقام بندی شہری علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اب نوعیت دیکھیں گے۔ زراعت کی تکمیلی صنعت کا شمار روایتی صنعتوں میں ہوتا ہے، اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کا شمار جدید صنعتوں میں ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا کمنٹ کر کے بتائیے۔ اس ویڈیو میں دیے گئے سوالات اور جوابات آپ اپنی کاپی میں لکھیں۔ اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ جب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔